راولپنڈی اور اسلام آباد میں طوفانی بارشوں سے تباہی مچ گئی۔ جڑواں شہروں میں کل رات سے اب تک 250 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ راولپنڈی کے علاقے ڈھوک کھبا میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پانی گھروں میں داخل، گاڑی پانی میں بہہ گئی۔ چوک صدر کے قریب 8 سالہ بچہ نالے میں ڈوب گیا۔ لاش چنگی نمبر 4 سے مل گئی۔ ضلع بھر میں ایک دن کی چھٹی کا اعلان۔ بارش کے باعث نالہ لئی میں پانی کی سطح کٹاریاں کے مقام پر 20 فٹ اور گوال منڈی پل پر 19 فٹ ہو گئی، جبکہ دریائے سواں میں بھی پانی کی سطح بلند ہونے سے پل زیر آب آ گیا۔ خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ نشیبی علاقوں میں گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع۔ ریسکیو، واسا، سول ڈیفنس سمیت تمام ادارے ہائی الرٹ۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ جہلم میں رات سے جاری بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی۔ سیلاب میں تھانہ چٹالہ کے 6 اہلکار پھنس گئے، جنہیں ریسکیو کرنے کے لیے پاک فوج کا آپریشن جاری۔ سیالکوٹ، ڈسکا، شیخوپورہ سمیت مختلف شہروں میں بھی برسات۔ وادی نیلم میں رات گئے سے موسلا دھار بارش۔ دریا نیلم اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ بالائی علاقوں، پہاڑی مقامات خصوصاً مری اور کلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ راولپنڈی میں بارش کے بعد سیلابی صورتحال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ چیف کمشنر راولپنڈی اور ایم ڈی واسا نے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اجلاس میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج این ڈی ایم اے کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کو امدادی سرگرمیوں سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا تباہ کن سپیل۔ مونسون بارشوں سے اموات کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ 393 افراد زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے نے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 24 گھنٹے میں مزید 63 شہری جاں بحق ہوئے۔ لاہور کے مختلف حادثات میں مزید 5 افراد جان سے گئے۔ اکبر منڈی میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد گھر کی چھت گرنے سے باپ بیٹا جاں بحق۔ چکوال شہر میں 423 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ کولر، کوہار، ارچوہ، سدان شاہ میں سیلابی ایمرجنسی نافذ۔ شہریوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ شیخوپورہ میں 217 ملی میٹر بارش ہو چکی۔ حادثات میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ فیصل آباد میں چھتیں گرنے سے بچوں سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ ہارون آباد میں بارش کے پانی سے بھرے تالاب میں 3 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں تیراکی پر پابندی عائد۔ سینیٹر شیر رحمان کا بارشوں سے ہونے والی تباہی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ شیر رحمان نے کہا، ماحولیاتی تبدیلیاں پاکستان کے لیے ہر آنے والے سال کو مزید مشکل بنا رہی ہیں۔ یہ صرف خراب موسم نہیں، ماحولیاتی بحران کی بڑھتی ہوئی شدت کی علامت ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن تیز اور مؤثر بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سول لائنز، ٹھنڈی سڑک، آٹوبان روڈ، پمپنگ اسٹیشن اور ریلوے انڈر پاس کا جائزہ لیا۔ اسٹیشن کے ارد گرد تمام روڈ سے پانی کی نکاسی اور صفائی کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بارش کو روک تو نہیں سکتے، لیکن اقدامات کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ بارش ہو اور پانی کہیں کھڑا نہ ہو، ایسا خیالی پلاؤ ہم نہیں بنا سکتے۔ حیدرآباد میں تباہ کن بارش ہوئی۔ 24 گھنٹے میں 80% پانی نکال دیا۔ تکلیف پر عوام سے معذرت، کہا قوم ذرا نیو یارک اور نیو جرسی کے حالات بھی دیکھ لے۔ کراچی میں بلڈنگ گرنے کا ایک اور افسوسناک واقعہ۔ لیاری کھڈا مارکیٹ کے قریب عمارت کی چھت گرنے سے 2 خواتین جاں بحق۔ حادثے میں 5 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ جائے وقوع پر امدادی کام جاری۔ پولیس کے مطابق حادثہ عمارت کی 6ٹھی منزل پر پیش آیا، جہاں اچانک چھت زمیں بوس ہو گئی۔
دفتر خارجہ نے ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی تردید کر دی۔ شفقت علی خان کہتے ہیں امریکی صدر کے دورہ پاکستان کا علم نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا غیر ملکی خبر ایجنسی کو انٹرویو۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ 17 سے 19 ستمبر کو برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ 12 ایکڑ سے کم زمین والے کسان کو جدید زرعی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ درمیانے اور چھوٹے پیمانے کی زرعی سرگرمیوں کے لیے آسان شرائط پر قرض کی فراہمی سے متعلق لائحہ عمل پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ ملک کی زرعی ترقی کے لیے منصوبہ بندی اور ایگری فائنینسنگ پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا، پاکستان کی ترقی زرعی شعبے اور کسانوں کی پیداوار کی ویلیو ایڈیشن سے مشروط ہے۔ حکومت کسانوں کو جدید زرعی آلات، معیاری بیج کی فراہمی، مصنوعی ذہانت، پانی کے بہتر استعمال، آن فارم اسمال انڈسٹری اور دیگر سہولیات کے لیے اصلاحات کے عمل کو تیز کر رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم، پہلی بار مارکیٹ 1,38,000 پوائنٹس پر بند۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس میں 2,285 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ دن بھر مجموعی طور پر 486 کمپنیوں کے شیئرز پہ کاروبار ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج ایک روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے۔ افغان نائب وزیر خارجہ اور پاکستانی سفیر نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ افغان وزیر خارجہ اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے پروجیکٹ کے فریم ورک پر دستخط کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا وسائل سے مالا مال ہے لیکن مسائل کا شکار ہے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، صوبے کے لیے اپنا مقدمہ وفاق سے لڑنا پڑے گا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ضروری ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں فنی تربیت کے اداروں کا قیام اہم ہے۔ قبائلی اصلاح کا انضمام بہت بڑا اقدام تھا۔ NFC ایوارڈ کی مد میں 700 ارب روپے ملے۔ ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اپنی پولیس کو اپ گریڈ کیا؟ انہیں مزید ہتھیار فراہم کیے؟ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے حیدرآباد کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ لیبارٹری کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کافی مشکلات کا شکار رہا۔ مجھے ہر صوبائی ادارے میں بہترین افسران چاہیے جو کمیشن کے ذریعے آ سکتے ہیں۔ محمد وسیم نے چیئرمین کی حیثیت سے کافی محنت اور شفافیت سے کام کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈاکٹروں، انجینئرز اور دیگر کے ٹیسٹ جلد مکمل کرنے کی ہدایت دے دی۔ پاک پتن میں خاور مونیکا کے بیٹے نے ملازم پر فائرنگ کر دی، ملازم زخمی۔ پاک پتن DPO کا واقعے پر نوٹس۔ پولیس نے موسیٰ مونیکا کو حراست میں لے لیا۔ ملزم کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ خاور مونیکا کے ڈیرے پر پیش آیا۔ فیتنال ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ، کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر کوچ پر قلات کے قریب فائرنگ اور دستی بم حملے کے نتیجے میں 3 مسافر شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں باپ، بیٹا اور عزیز شامل۔ تعلق کراچی کے علاقے مارٹن کوارٹر سے ہے۔ علاقے میں سوگ کا سما، میتیں کراچی پہنچا دی گئیں۔ نماز جنازہ کل بعد نماز جمعہ PIB اسپورٹس کمپلیکس میں ادا کی جائے گی۔ قوال ندیم صابری کا کہنا ہے کہ ہم قوالی کے فنکشن کے لیے جا رہے تھے اور اپنی منزل سے صرف آدھے گھنٹے دور تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کی واقعے پر مذمت۔
قلات میں دہشت گردی نریندر مودی کا بھیانک چہرہ ہے، سانحہ قلات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جاں بحق قوالوں کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا، پورا پاکستان آج صابری فیملی کے ساتھ ہے، سازشی عناصر بھول رہے ہیں، ہم نے ان کے سرپرستوں کو دھول چٹائی، دہشت گردوں کو پناہ گاہوں میں گھس کر ماریں گے۔ قلات واقع میں بھارت اور را ملوث ہے، ہماری خاموشی اور صبر کو بزدلی نہ سمجھا جائے۔ نواب شاہ میں پانی اور زمین کے تنازع پر فائرنگ کر کے 6 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ کیریا موری کے قریب پیش آیا۔ مقتولین کے مخالف پارٹی کے 4 افراد جیل میں ہیں جن پر قتل کا مقدمہ ہے۔ مقتولین کورٹ جا رہے تھے کہ مخالفین نے فائرنگ کر دی۔ مقتولین کا تعلق بھنگوار برادری سے ہے۔ واقعے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے جن کی تلاش جاری ہے۔ انصاف کے بغیر کسی قوم کی تقدیر روشن نہیں ہو سکتی۔ انصاف وہ روشنی ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ عالمی یوم انصاف پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ جہاں انصاف کا چراغ بجھ جائے وہاں ظلم کی تاریکی پورے معاشرے کو نگل لیتی ہے۔ انصاف وہ سورج ہے جس کی روشنی کے بغیر کسی قوم کی تقدیر کبھی روشن نہیں ہو سکتی۔ پنجاب حکومت ہر سطح پر انصاف اور مساوات کو اپنی پالیسیوں کا مرکزی ستون سمجھتی ہے۔ ڈیزل مہنگا ہوتے ہی مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا۔ ریلوے حکام نے مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اضافہ کر دیا۔ فری ٹرین میں کوئلے کے کرایوں میں 3%، جبکہ فرٹیلائزر کے کرایوں میں 2% اضافہ۔ اعلامیے کے مطابق مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں اضافے کا اطلاق 18 جولائی، جبکہ مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ 21 جولائی سے ہوگا۔ پاکستان کا غزہ میں فوری اور مکمل جنگ بندی معاہدے کا مطالبہ۔ غزہ میں بھوک کے باعث بچے مر رہے ہیں، غزہ میں فوری طور پر خوراک کی رسائی ضروری بنائی جائے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں خوراک اور جان بچانے والی ادویات کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی۔ دنیا قحط سے دوچار، غزہ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ غزہ کے معاملے پر مذاکرات جاری، جنگ بندی کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے لائحہ عمل طے۔ اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، ایک اور محاذ کھول لیا۔ شامی دارالحکومت دمشق پر بھی اسرائیل کی بمباری، شامی وزارت دفاع کی عمارت پر بم برسا دیے۔ اسرائیل کا صدارتی محل اور فوجی ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ، 5 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق، 9 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا اسرائیل سے شام پر حملے بند کرنے پر زور، کہا اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے شامی حکومت سے مذاکرات کرے۔ لبنانی صدر نے کہا دمشق پر حملہ شام کی خود مختاری کے خلاف ورزی ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا حملہ شام کی سلامتی اور استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ فرانس کا اسرائیل سے شام پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ امریکی ریاست الاسکا میں 7.3 شدت کا زلزلہ، سونامی وارننگ جاری۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ ادھر امریکی شہر نیو یارک میں بارش کا 117 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شدید بارشوں سے سڑکیں، بیسمنٹ اور سب وے پانی سے بھر گئے، گاڑیاں پانی میں تیرتی رہیں۔ بارشوں سے درخت گرنے اور پانی کے تیز بہاؤ سے سڑکیں بند ہو گئیں۔ دوسری جانب ریاست نیو جرسی میں فلیش فلڈ کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، تاہم سیلابی ریلوں میں بہنے سے ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرے کے امکانات روشن ہونے لگے۔ بھارتی حکومت نے کرکٹ بورڈ کو پاکستان کے خلاف کھیلنے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے وزیر کھیل منسک
منڈاوا کا کہنا ہے کہ کرکٹ ہو یا ہاکی، ہمیں پاکستان کے ساتھ کسی بھی انٹرنیشنل مقابلے میں کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پاکستان سے باہمی سیریز یا مقابلوں کی بات ہو تو سب کو حکومت کی پالیسی کا علم ہے۔ ایشیا کپ 5 سے 21 ستمبر تک UAE میں ہونے کا امکان ہے۔ پاک بھارت ٹیمیں ایونٹ میں کم از کم 2 مرتبہ مد مقابل آ سکتی ہیں۔ پاکستان کے محمد آصف IBSF ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ آصف نے کوارٹر فائنل میں بحرین کے حبیب کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کیا۔ انڈر 17 ایونٹ پر پاکستان کے حسنین اختر نے بھی آخری 4 کھلاڑیوں میں جگہ بنا لی۔ کوارٹر فائنل میں پولش کھلاڑی کو 3-1 سے زیر کیا۔ ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی مسلسل 5ویں فتح۔ کراس اوور راؤنڈ کے دوسرے میچ میں ایران کو بھی شکست دے دی۔ تھائی لینڈ میں پاکستان نے ایران کو 3-1 سے زیر کیا۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کل روایتی حریف بھارت یا جاپان سے ہوگا۔ ٹاپ سیڈ ناروے کے کیپسر روڈ نے سوئس اوپن ٹینس کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سوئٹزرلینڈ کے قصبے گشتات میں جاری ایونٹ کے دوسرے راؤنڈ میں روڈ نے مقامی پلیئر ڈومینک اسٹیفن کو اسٹریٹ سیٹس میں 5-7-5 اور 7-6 سے زیر کیا۔ کوارٹر فائنل میں بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن سے مقابلہ ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔